شہر کی اہم شخصیات ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ جامع مسجد کی سائٹ سے جو آخری گیٹ ہے، اس گراؤنڈ کا آخری گیٹ ہے میرے ہاتھ کی طرف، اس طرف سے گراؤنڈ کے اندر آئیں اور یہاں وی آئی پی سیکشن میں تشریف رکھیں اور دیکھیے کہ بڑا جمع کثیر انسانوں کا ایک پہرے بے قرار خاص میدان میں داخل ہو رہا ہے، ان کو آنے کے لیے راستہ دیجئے اور پورے نظم و ضبط کا خیال رکھیے۔ یہاں جو سامنے میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، میرے عزیز نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، عزیز نوجوان دوستو بیٹھ جائیے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ ایک خاموش جلوس کے اندر آئے ہوئے ہیں اور اب جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ ایک وقت بالکل خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنیے اور ایک دم نظم و ضبط، ڈسپلن باقی رکھیے۔ ہمارے اس جلوس کے لیے جو لوگوں نے آئے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جزاک اللہ. في جوق وما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا میری دلوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی
حسبي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله وہ جو بلال حبشی ہے سرمردی کا پیارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرمردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرمردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پر رکھا پاتھر لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے کرتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ریزرویشن اور مسلم مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں محترمہ نوشبہ گلریز صاحبہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد خرد کو مائل پرواز کر رہی ہوں میں خرد کو مائل پرواز کر رہی ہوں میں جنون راز کر رہی ہوں میں الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا تیرے ہی نام سے آغاز کر رہی ہوں میں معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاریخ کی وہ کتابیں جن میں ہندوستان کی حقیقی تصویر موجود ہے ان کتابوں میں 1857 کا وہ باب بھی ہے جہاں مسلمانوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے دہلی سے امرتسر تک ایسا کوئی پیڑ نہیں تھا جہاں کسی عالم کی لاش نہ جھول رہی ہو جی ہاں وہ ہمارے ہی علماء تھے ایسا کوئی کنواں نہیں تھا جو انسانی خون سے بھرا ہوا نہ ہو جی ہاں وہ ہمارا ہی خون تھا 300 خدائی خدمتگاروں کو قصہ خوانی کے بازار میں گولیوں سے داغ کر شہید کر دیا گیا جی ہاں وہ شہداء ہمارے ہی تھے 3000 مسلمانوں کو عبور دریائے شور یعنی کالے پانی کی سزا دے دی گئی جی ہاں وہ سزا کھانے والے بھی ہم تھے اور ملک کی آزادی کے لیے پھانسی کے تختے کو چومنے والا پہلا مجاہد اشفاق اللہ خان بھی ہمارا تھا جو تختے دار پر یہ کہہ رہا تھا جو
कफन पे मेरे। ज़बान उर्दू ही तो आज़ादी की ज़ुबां बनी और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले हमारे अजीजों, सहाफ़ियों, उद्मा, शोरा, उल्मा तक को क़त्ल कर दिया गया। गर्ज ये कि हमें फ़ख्र है कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज़ादी तक हम मुल्क के शाने से शाना मिलाकर चले। मगर न जाने वो कौन सा सबब था जिसने हमारे मुल्क के अजीज के दो टुकड़े कर दिए और फिर तारीख का वो बाब नजर आता है जहां चीखों पुकार, लाशों के ढेर, खून के लोथड़े, जलते मकान, लुटते मालो असबाब, बेसाया आंखों में लिए खौफ लोग नजर आते हैं और दिल ये कहने पर मजबूर होता है आमों की लचकती शाखों से झूलों की कतारें खत्म हुई, धूल उड़ने लगी बाजारों में, भूख उगने लगी खलियानों में, हर चीज दुकानों से उठकर रूपोश हुई तहखानों में, बदहाल घरों की बदहाली बढ़ते बढ़ते जंजाल बनी, महंगाई बढ़कर काल बनी, सारी बस्ती कंगाल बनी, इफलास ज़दा तहखानों के हलबैल बिके, खलियान बिके, जीने की तमन्ना ही के हाथों जीने के सामान बिके, जीने की तमन्ना ही के हाथों जीने के सामान। जी हाँ मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इन 70 सालों में हमारे मुल्क ने काफ़ी तरक्की हासिल की। आर्यभट्ट से लेकर मिरिक मिशन तक, पोलियो से चेचक तक, मिसाइल मैन से लेकर ब्रह्मास्त्र तक हमने तरक्की की। आज हमारी तरक्की का आलम यह है कि हमारा मुल्क दूध की पैदावार में अव्वल नंबर पर है, गेहूं और चावल की पैदावार में हम दूसरे नंबर पर है, ड्राई फ्रूट्स और सब्जियों की पैदावार में हम तीसरे नंबर पर है। लेकिन मेरा सवाल बड़ा चुभता हुआ है कि आखिर क्या वजह है आज भी 20 करोड़ हिंदुस्तानी भूखे सोते हैं, आज भी 25% आबादी कचरे से चुनकर खाती है और हर साल 10 मिलियन लोग भूख की वजह से मर जाते हैं। यही नहीं, पोलियो और चेचक से फ्री होने के बावजूद आज भी हिंदुस्तान की 40% आबादी टीबी जैसे मर्ज से जूझ रही है। यही नहीं, दारुल खिलाफा दिल्ली में 60,000 और मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई में 3 लाख भिखारी पाए जाते हैं और हर 5 में से 3 भिखारी मुसलमान होते हैं। जी हाँ मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुल्क के गरीबी, गुर्बत और मुफलिसी के हालात तो ये है कि लोग अपनी कीमती आँखें, अपने गुर्दे, अपना खून, अपने लख्ते जिगर बच्चे और बेटियों तक को गैर मुल्कियों के हाथों बेच दे रहे हैं। मादरे पाक के ख्वाबों से तराशे हुए जिस्म, अक्ल मजहूल, निगह कोर, ज़बां बेमफ़हूम, अपने इमरोज़ का कुछ इल्म, न फ़र्दा की खबर, अपनी हस्ती की हकीकत ही नहीं मालूम। मिल्लत इस्लामिया की ये बेटी आज अवाम के सामने इक़्तिदार पर विराजमान आँखों से सवाल करती है, क्या एक आम आदमी सुबह से लेकर शाम तक दिन रात सर्दी गर्मी बारिश में खून पसीने की कमाई से चंद रुपए कमाता है तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इन रुपयों से क्या खरीदूं, खाने के लिए ग़िज़ा, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़े, बच्चों की कॉपियाँ किताबें या स्कूल की फीस। क्या ये है आज़ादी? कौन आज़ाद हुआ? किसके माथे से स्याही छूटी? मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है, वही खंजर आज़ाद है सीनों में उतरने के लिए, मौत आज़ाद है लाशों पे गुजरने के लिए, चोर बाजारों में बदशक्ली चुड़ैलों की तरह कीमतें काली दुकानों पे खड़ी रहती है, बालियां धान की, गेहूं के सुनहरे खोशे मिस्र और यूना के मजबूर गुलामों की तरह अजनबी देश के बाजारों में बिक जाते हैं और बदबख्त किसानों की बिलखती हुई रूह अपने इफ्लास में मुंह ढाँप कर सो जाती है। क्या हुक्म आली वक़ार, ये मुसलमानों का
जमे गफीर 15% रिजर्वेशन चाहता है, क्योंकि इन 70 सालों में मुसलमान निहायत ही पसमानदा सूरत हाल का शिकार हो गए हैं, और वो भी ऐसे मुल्क में जहाँ तमाम इंसानों को यकसा हुकूक हासिल है। मुसलमान इंसाफ चाहते हैं, और जहाँ इंसाफ नहीं मिलता वहाँ मखलूक़े खुदा खामोश नहीं रहती, वहाँ अवाम सड़कों पर उतर आती है, एहतजाज के तूफान उठाती है, धरने निकालती है और जुलूस पर बैठती है। और शायद अब ये तमाम चीज़ें हमारा मुक़द्दर बन गई है। आखिर हमारा कसूर क्या है? क्या हमने इस मुल्क को अपना जाना, अपना माना, अपने सरों को कटाया, मकतूल हुए, शहीद हुए, वतन की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया? क्या महज इसलिए कि मुंबई हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद हम 15% रिजर्वेशन के लिए दर भटके है? आजकल की हवा में वफा की बर्बादी, सुने जो कोई तो सारा चमन है फरियादी, कफस में बंद है जो आशियां की थे आदि, उड़ी हर एक बाग से बूहों के रंगे आजादी। हमारे शौक में गुंजे भी बिकस नहीं सकते, हमारे फूल भी चाहे तो हंस नहीं सकते, हमारे फूल भी चाहे तो हंस नहीं सकते। क्या हुकूमतें इसीलिए होती है कि अमीरों के 1,14,000 करोड़ के कर्जे माफ कर दिए जाए और गरीबों की कमाई पर गदगन लगाया जाए? अरे गरीबों को रोजगार तो दूर की बात है, उन्हें वो तहफ्फुज़ात भी नहीं मिल पा रहे हैं जिनकी आईन ने इन्हें जमानत दी है। मिल्लत इस्लामिया की ये बेटी इख्तिदार पर विराजमान आँखों से फिर सवाल करती है कि हुकूमत मुसलमानों को जिंदगी के हर शोबे में पसमानदा करके आखिर कहना क्या चाहती है? क्या मुसलमानों के अंदर सियासी शऊर नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस बात का अंदाजा आप मुस्लिम हुक्मरानों की 1000 साला तारीख से लगा सकते हैं। मुस्लिम फातिहीन ने तो हिंदुस्तान को जन्नत निशा और सोने की चिड़िया बनाया था, और इस बात को तस्लीम न करना तारीख के साथ खिलवाड़ है। अगर मुस्लिम फातिहीन इस मुल्क में ना आते तो हिंदुस्तान की वो तहजीब जिस पर सारी दुनिया रश करती है न होती, न ताज महल होता, न दिल्ली की जामा मस्जिद होती, न लाल किला, न चार मीनार, न गोल गुंबद, हत्ता के उम्दा दस्तरखान, मुगलिया और अरबी खाने, खूबसूरत नक्काशी के बर्तन और औरंगाबाद की ये खूबसूरती, ये बीबी का मकबरा, ये पंचक्की, ये नहर अंबरी का मीठा पानी, ये हमारे तालीमी मदारिस बना होते जिसमें तुम रश करते हो। अपनी तारीख फकत जंग की तारीख नहीं है, ये मोहब्बत के हंसी फूलों से गुलनार भी है, दोस्ती और रवादारी का शाहकार भी है, इसमें जाबाजों की कुर्बानी वो ईसार भी है। तुम दावा करते हो हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा सेकुलर मुल्क है, तो दिलाओ इंसाफ इस मुल्क में रहने वाले तमाम मुसलमानों को। औरतों को इंसाफ दिलाने के नाम पर कभी दरगाह के दरवाजे खोले जाते हैं, तो कभी तलाक़े सलासा का शोशा उठाया जाता है, तो कभी यकसा सिविल कोड की आड़ में बुर्खे को निशाना बनाया जाता है। अरे ख़वातीन से हमदर्दी करने वालों, क्या तुम जानते हो गुज़िश्ता 2 दहाइयों में 70 से 80 मिलियन असक़ात हमल करवाए गए, जो सब की सब लड़कियां थी, यानी 70 से 80 मिलियन लड़कियों को इस मुल्क में आने का हक ही नहीं दिया गया। ये किस समाज को औरतों से नफरत है? पिछले 3 सालों में 68,000 ज़िना बिल जब्र हुए, और आपको जानकर निहायत ही हैरानी होगी कि सिर्फ 5,227 लोगों को ही सजाएं मिल पाई। अगर तुम दावा करते हो औरतों से हमदर्दी का, तो दिलाओ इंसाफ
حاضرین، کوئی جواب نہیں ملتا، کیونکہ جس ملک میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بنت حوا کا استحصال عام بات ہے۔ مسلم خواتین کے متعلق سچا رپورٹ کہتی ہے کہ تعلیمی ناخواندگی کے سبب مسلم خواتین نہایت ہی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے، اور بطور روزگار وہ جو کام کرتی ہے ان میں بیڑی کی فیکٹریوں میں، اینٹوں کی بھٹیوں میں، لوگوں کے گھروں میں خادماؤں کے سلائی اور چکن ورک ریڈی میڈ گارمنٹس کا کام نہایت ہی ابتر حالت میں کرتی ہے، کیونکہ وہ ناخواندہ ہے۔ مہاراشٹر میں صرف 19% لڑکیاں کالج کی تعلیم حاصل کر پاتی ہے، جبکہ صرف 1% لڑکیاں اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے بڑھ پاتی ہے۔ راجندر سچر رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ تعلیمی ناخواندگی کے سبب یہ مسلم خواتین نہایت ہی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے، جن کے پاس نہ اپنے راشن کارڈ ہے، نہ الیکشن کارڈ، نہ شناختی کارڈ، نہ آدھار کارڈ، نہ BPL کارڈ، حتیٰ کہ ایسی کتنی مسلم خواتین ہیں جن کو اپنے نام تک لکھنا نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت سے ملنے والی اسکیمات جیسے لڑکیوں کی مفت تعلیم، تعلیم بالغہ، جننی سرکشا یوجنا، راجیو گاندھی بیوہ فنڈ اور جیون داری اسکیمات سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہی ہے، اور ہماری حکومت خواتین کو سیاست میں 33% ریزرویشن دینے کے پورے حق میں ہے۔ یہ ریزرویشن جو مسلمان مانگ رہے ہیں ان خواتین کی زندگیوں میں ایک نیا انقلاب لا سکتا ہے۔ اگر ہماری خواتین اور بچیاں پڑھی لکھی ہوگی تو وہ دور حاضر کے چیلنجز کو قبول کر سکے گی اور ایک نیا اور پرامن معاشرہ وجود میں آئے گا۔ ہے علم ہی سے آبرو، ہے علم ہی سے دل قوی، یہی ہے دل کا چین بھی، یہی ہے دل کی روشنی، ہے علم ہی سے زندگی، ہے علم ہی میں زندگی، یہ علم ہی کا فیض ہے کہ آدمی ہے آدمی۔ جی ہاں معزز حاضرین، تعلیم کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ حق تعلیم کا منصوبہ تو پہلے 5 سالہ منصوبے میں آ گیا تھا، لیکن اس کا نفاذ 60 سال بعد عمل میں آیا۔ تعلیم بالغہ، مفت لڑکیوں کی تعلیم، گشتی، اوپن، نائٹ اسکول، ان تمام ترقیاتی اسکیمات کے باوجود کیوں آج بھی ہمارا ملک دنیا کے ناخواندہ ملکوں کی فہرست میں شامل ہے؟ کیوں مہاراشٹر میں سرکاری اسکولوں کی حالت ابتر نظر آتی ہے؟ کیونکہ وہاں کسی بڑے منسٹر یا لیڈر کے بچے نہیں پڑھتے۔ راجندر سچر رپورٹ کہتی ہے کہ تعلیم کے معاملے میں مسلمان نہایت ہی پسماندہ ہے۔ اعلیٰ تعلیم میں ہمارا فیصد صرف 4.4، صرف 2% مسلم طلباء ڈپلومہ کورس کر پاتے ہیں، اور ہر 100 میں سے صرف 11 لڑکیاں کالج کی تعلیم حاصل کر پاتی ہے۔ یہی نہیں، اقلیتی کمیشن رپورٹ کہتی ہے کہ سرکاری ملازمت میں ہماری حصہ داری صرف 3%۔ جی فوج میں ہماری حصہ داری صرف 3.3%، اور صرف مہاراشٹر میں ایک بھی IAS آفیسر کام نہیں کرتا۔ جس قوم کے حکمرانوں نے ہندوستان پر 1000 سالہ حکمرانی کی، آج اسی قوم کے بچے ہاتھوں میں ڈگریاں لیے کاسا لیسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تعلیمی ناخواندگی کے سبب یہ بچے ہوٹلوں میں، گیریجوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں حمالی، مزدوری اور ہاتھ گاڑیوں کا کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر آپ مسلم نوجوانوں کی جیلوں میں تعداد دیکھی جائے تو 34% مسلم نوجوان جیلوں میں انڈر ٹرائل ہے، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی ٹاڈا، مکوگا، پوٹا اور نارکوٹکس جیسے جرائم میں صرف 4% مسلم نوجوان پھنسے ہوئے ہیں، باقی 30% مسلم نوجوان چھوٹے چھوٹے جرائم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مہاراشٹر کی جیلوں میں ہر 3 میں سے 1 قیدی مسلمان ہوتا ہے، اور ہندوستان کی 1387 جیلوں میں 82,000 مسلم نوجوان مقید ہے۔ ان اعداد و شماروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے حکومت نے کہیں ہمیں ریزرویشن دیا ہے تو وہ جیل کی کال کوٹری میں۔
ایجوکیشن کی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں. دلاؤ انصاف ان طلباء کو جو غربت کے سبب اعلیٰ تعلیم کا خواب پورا نہیں کر پا رہے ہیں, اور دلاؤ انصاف ان معصوم بچوں کو جو غربت کے سبب بچہ مزدوری کرنے پر مجبور ہے. کیا ہمارے طلباء کے اندر ذہانت کی کمی ہے؟ بالکل نہیں. اس بات کا اندازہ آپ حفاظ اکرام کی تعداد سے لگا سکتے ہیں. عہد جدید کے مناظر بھی بڑے دل شکن ہے, کیونکہ ہندوستان میں فرقہ واریت لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے. پسماندہ طبقات پر حملے جاری ہے. جسٹس مالے, جسٹس چاندی والا تحقیقاتی رپورٹ کہتی ہے دنیا فساد میں عوام کے ساتھ انتظامیہ نے بھی املاک لوٹی, آتش زنی کی گئی اور چھوٹے فساد کو بڑے فساد کے اندر تبدیل کیا گیا, اور چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے, چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے. حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کھا کے مر گیا. ملت اسلامیہ کی بیٹی عوام کے سامنے اقتدار پر براجمان آقا سے ایک آخری سوال کرتی ہے, اس ملک میں قانون کی دھجیاں کون اڑا رہا ہے؟ کس کو عدم رواداری کے متعلق صدر ہند بار بار تنبیہ کر رہے ہیں, اور کیوں بڑے بڑے اسکالرز نے اپنے ایوارڈز واپس کر دیے؟ اگر انصاف دلانا چاہتے ہو تو فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرو, اینٹی کرپشن اور اینٹی فساد بل پاس کرو, عورتوں کو جلد از جلد ان کے حقوق دے دیجئے. ساتھ ہی سچر کمیٹی سفارشات, محمود الرحمان کمیٹی سفارشات اور رنگ ناتھ مشرا کمیشن پر جلد از جلد عمل آوری کی جائے, اور عدل و انصاف کے ساتھ پہلے سوچھ دل اور سوچھ دماغ بنایا جائے. خود مسلمانوں کو آپس میں متحد ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہوگا, کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے شاید ہوا کے رخ نے نشانے قطع کیے, کچھ تیر مجھ پہ میرے ہی لشکر سے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے, معاشی منصوبہ بندی کی جائے, اوقاف کے بہترین استعمال سے مضبوط معاشرے کو تشکیل دیا جائے, اور سب سے بڑھ کر ایک انسان دوسرے انسان کی حق تلفی نہ کرے, کیونکہ جب قومیں غافل ہو جاتی ہے تو ان پر عذاب مسلط کر دیے جاتے ہیں. لیکن آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بطور نمونہ موجود ہے. آسمان جلتی زمین پر